بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آپ سب کو چینل دی اینڈ آف ٹائم میں خوش آمدید۔ دوستو، ہر کام کا ایک آغاز ہوتا ہے اور ایک اختتام۔ بالکل اسی طرح آج جب 21ویں صدی عیسوی میں پوری نوع انسانی کرونا وائرس جیسے عذاب الہی میں گرفتار ہے، میں آپ سب کو اس کے اختتام کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کر لیا جائے تو اس کرونا وائرس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ جاننے سے پہلے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جو کرونا وائرس کے آغاز کا باعث بنے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ آج سے تقریباً 13.5 ارب سال پہلے کی بات ہے، جب پوری کائنات اور ہم تمام انس و جن اس ایک ایٹم سے بھی چھوٹے سے نقطے میں موجود تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے یہ نقطہ پھٹا اور کائنات کا آغاز ہوا۔ آغاز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹمز بنے جن سے ستارے وجود میں آنے لگے۔ ان اربوں ستاروں میں ہمارا سورج بھی موجود تھا۔ پھر ان ستاروں کے ملنے سے کہکشائیں بننے لگیں اور اسی دوران ہماری کہکشاں ملکی وے بھی وجود میں آئی۔ کیا آپ جانتے ہیں ملکی وے کہکشاں جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زائد سورج موجود ہیں۔ دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج سے تقریباً 4.5 ارب سال پہلے ہمارے نظام شمسی میں زمین اور چاند بنے۔ شروع میں تو زمین بہت زیادہ گرم تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا درجہ حرارت کم ہوا اور زمین پر زندگی کا آغاز ہوا۔ اور پھر ہم انسانوں سے بھی کروڑوں سال پہلے پانی کے اندر سے زندگی کا آغاز ہوا اور زمین پر مختلف طرح کے جاندار پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح زمین پر زندگی کے ارتقاء کا یہ عمل جاری و ساری رہا۔ جانداروں کے اس ارتقائی عمل میں وہ جاندار جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک تھے بالکل ہی ختم ہو گئے۔ دوستو، سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات سے افضل اور اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر اس زمین پر اتارا، جس کا ذکر سورہ البقرہ کے 4 رکوع میں موجود ہے۔ اور ساتھ ہی انسان کو یہ اختیار بھی دے دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عادلانہ نظام خلافت کو اپنا کر پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات فراہم کرتا ہے، یا اس عادلانہ نظام خلافت سے انکار کر کے پوری نوع انسانی کو ایک اللہ کی بجائے وقت کے فرعونوں کا غلام بنا کر زمین میں فساد اور شر پیدا کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم دیکھیں گے کہ آخر وہ کون سے اسباب تھے جو ہم سے پہلے کی قوموں پر عذاب الہی کا سبب بنتے رہے۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک 6 ایسی قوموں کا ذکر موجود ہے کہ جب ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تو ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور ان عذاب یافتہ 6 قوموں کی بستیوں کے آثار سعودی عرب، عراق، اردن اور مصر میں آج بھی موجود ہیں۔ ان 6 قوموں میں سے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا تو قوم نے نہ صرف آپ کا انکار کیا بلکہ آپ کو دھمکیاں بھی دیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور تمام ایمان لانے والوں کو ایک کشتی کے ذریعے سے نجات دی اور باقی تمام قوم کو پانی میں ڈبو دیا۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے بھی آپ کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تیز آندھی کی شکل میں ان پر عذاب نازل کیا، اور آج اس قوم کی اجڑی ہوئی بستیاں شہر عبار میں دریافت کر لی گئی ہیں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین پر جنت بنانے والے بدبخت انسان شداد کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر بھی اپنے رسول کے انکار کی وجہ سے عذاب نازل ہوا، اور اس قوم کی عذاب یافتہ بستیاں بھی مدائن صالح میں عبرت کا نشان پیش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ایک وقت میں 5 خوفناک عذاب نازل ہوئے اور ان کی بستیوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پلٹ دیا گیا، اور اس قوم کی تباہ یافتہ بستیوں کے آثار بھی ڈیڈ سی میں دریافت کر لیے گئے۔ تو میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیڈ سی میں نمک کی شرح دوسرے سمندروں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اس میں تیرنے والا ڈوبتا نہیں۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہلاک ہوئی، اور پھر سب سے آخر میں قوم فرعون کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجائب خانہ میں موجود ہے۔ دوستو، یہ وہی فرعون تھا جس نے مصر میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بدبخت انسان کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا جسے اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ دوستو، یہاں تک ہم نے ویڈیو کے پہلے حصے میں دیکھا کہ ہم سے پہلی قوموں پر عذاب کیوں نازل ہوتے رہے،
اور اگر آج ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ جب سے مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بجائے اپنے نفس اور شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زمین پر اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے نظام خلافت کی بجائے دوسری قوموں کے نظاموں کو اپنانا چاہا تو ہم پر بھی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نافرمانی کے نتیجے میں مسلسل عذاب نازل ہوتے رہے۔ دوستو، یہ عذاب کبھی ہم مسلمانوں پر بحیثیت امت چنگیز خان کی شکل میں آیا تو کبھی ہلاکو خان کی صورت میں، یہاں تک کہ 20ویں صدی عیسوی میں 2 عظیم عالمی جنگوں ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، اور 1947 عیسوی کے بعد سے آج سن 2020 عیسوی تک ہم پاکستانی مسلمانوں نے کلمے کے نام پر حاصل کیے ہوئے ملک پاکستان میں 70 سالوں کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو قائم کر کے پوری دنیا کو نہ دکھایا تو اس کی سزا ہمیں کرونا وائرس کی شکل میں ملی۔ اور یہی نہیں بلکہ ہم تمام مسلمانوں کی غفلت کی وجہ سے آج 21ویں صدی عیسوی میں پوری نوع انسانی ایک اللہ کی بجائے وقت کے فرعونوں کی غلام بن چکی ہے، اور گزشتہ 2 عالمی جنگوں کی طرح 21ویں صدی عیسوی میں ورلڈ وار 3 کے سائے بھی مزید گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن دوستو، جس طرح ہر کام کا ایک آغاز اور انجام ہوتا ہے، اسی طرح اس کائنات کے اختتام سے قبل ایک بار اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ کر رہے گا۔ اب یہ ہمارے نصیب کی بات ہے کہ ہم اس عظیم کام میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں یا نہیں۔ دوستو، یہاں ہماری ویڈیو کا دوسرا حصہ بھی مکمل ہوا اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کر لیں تو ہم کرونا وائرس سمیت باقی تمام عذابوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرما دیا ہے۔ اور اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ لہٰذا دوستو، ان حالات میں بھی مایوس نہ ہوں، بلکہ اگر آپ کو اس ویڈیو کا پیغام سمجھ آ گیا تو اس عظیم کام میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے پلیٹ فارم کا حصہ بن جائیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔